معزز احباب و عزیزان گرامی، ادارہ بیسٹ اردو پوئٹری کے عالمی مشاعرے بعنوان عید کے لیے دہلی سے برقی اعظمی کا سلام شوق قبول فرمائیں اور ایک موضوعاتی نظم بعنوان عید مبارک سماعت فرمائیں۔ لو چاند ہوا جلوہ نما عید مبارک، لو چاند ہوا جلوہ نما عید مبارک، لب پر ہے سبھی کے یہ صدا عید مبارک، لب پر ہے سبھی کے یہ صدا عید مبارک، رمضان کے روزوں کی بدولت سے میسر، رمضان کے روزوں کی بدولت سے میسر، یہ کیف و مسرت کی فضا عید مبارک، یہ کیف و مسرت کی فضا عید مبارک، پرنور ہیں دل جشن کے ماحول میں سب کے، پرنور ہیں دل جشن کے ماحول میں سب کے، روشن ہے محبت کا دیا عید مبارک، روشن ہے محبت کا دیا عید مبارک، ہر شخص کا سرسبز ہو گلزار تمنا، ہر شخص کا سرسبز ہو گلزار تمنا، کوئی نہ کسی سے ہو جدا عید مبارک، کوئی نہ کسی سے ہو جدا عید مبارک، مشتاق ہے ملنے کے لیے آج وہ مجھ سے، مشتاق ہے ملنے کے لیے آج وہ مجھ سے، پورا ہوا پیمان وفا عید مبارک، پورا ہوا پیمان وفا عید مبارک، تفریق نہیں مذہب و ملت کی کوئی آج، تفریق نہیں مذہب و ملت کی کوئی آج، قائم رہے یوں ہی یہ فضا عید مبارک، قائم رہے یوں ہی یہ فضا عید مبارک، ملتے ہیں گلے آپ تو اخلاص سے ملیے، ملتے ہیں گلے آپ تو اخلاص سے ملیے، شامل نہ ہو کوئی بھی ریا عید مبارک، شامل نہ ہو کوئی بھی ریا عید مبارک، مل جل کے کریں آئیے تجدید تعہد، مل جل کے کریں آئیے تجدید تعہد، دیں گے نہ کسی کو بھی دغا عید مبارک، دیں گے نہ کسی کو بھی دغا عید مبارک، یہ بے رخی اچھی نہیں اب تھوک دو غصہ، یہ بے رخی اچھی نہیں اب تھوک دو غصہ، کیوں مجھ سے ہو تم آج خفا عید مبارک، کیوں مجھ سے ہو تم آج خفا عید مبارک، لو پیش ہے گلدستے گلہائے محبت، لو پیش ہے گلدستے گلہائے محبت، خوشبو سے معطر ہے فضا عید مبارک، خوشبو سے معطر ہے فضا عید مبارک، یہ جشن کا ماحول ہے احمد علی برقی، یہ جشن کا ماحول ہے احمد علی برقی، رمضان کے روزوں کی جزا عید مبارک، رمضان کے روزوں کی جزا عید مبارک، لو چاند ہوا جلوہ نما عید مبارک، لب پر ہے سبھی کے کی صدا عید مبارک۔ یہ تھی دہلی سے احمد علی برقی اعظمی کی موضوعاتی نظم بعنوان عید مبارک۔ والسلام۔ برقی اعظمی صاحب کا کلام رہ گیا تھا۔ اب عام ہے فیضان خدا عید مبارک، لب پر ہے سبھی کی یہ صدا عید مبارک، رمضان کے روزوں کی بدولت ہے میسر، یہ کیف و مسرت کی فضا عید مبارک، پرنور ہے دل جشن کے ماحول میں سب کے، روشن ہے محبت کا دیا عید مبارک، ہر شخص کا سرسبز ہو گلزار تمنا، کوئی نہ کسی سے ہو جدا عید مبارک۔ تمام اشعار کے اندر انہوں نے رمضانی اعتبار سے جو تبدیلیاں موسم کے اندر آتی ہیں، فکر کے اندر آتی ہیں، تجلی کے اندر آتی ہیں، اندرون کے اندر آتی ہیں، بیرون کے اندر آتی ہیں، اس کو درشایا، اور اس کے بعد میں یہاں پہ انہوں نے ایک مناجاتی شعر رکھا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے تمام لوگوں کو اپنے کیفیات کے داخلی کیفیات، خارجی کیفیات کی بنیاد پہ شعر کہے اور آخر کے اندر تمام لوگوں کو دعائیں دے۔ ہر شخص کا سرسبز ہو گلزار تمنا، کوئی نہ کسی سے ہو جدا عید مبارک، مشتاق ہے ملنے کے لیے آج وہ مجھ سے، پورا ہوا پیمان وفا عید مبارک۔ یہاں دیکھیے ایک عجیب سا اسلوب یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس کو تجریدی اعتبار سے رکھا گیا ہے،
اور یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے کہ ایک شاعر ہماگیریت اپنانا چاہ رہا ہے. تفریق نہیں مذہب و ملت کی کوئی آج، قائم رہے یوں ہی یہ فضا عید مبارک. یہ اشعار وہی کہہ سکتا ہے کہ جو کہ ایک سیکولر ملک میں رہ رہا ہو، یا جہاں پہ بین المذاہب مختلف مذاہب کے لوگ سانس لے رہے ہوں ساتھ میں، یا ایک ایسا گھر کہ جہاں پہ مختلف مسالک کے لوگ رہ رہے ہوں، آباد ہوں، وہ شخص ہی کہہ سکتا ہے. بہت اچھا شعر ہے اور یہ ہندوستان کے حوالے سے ایک بہتر سے بہتر شعر کہا جا سکتا ہے. ملتے ہیں گلے آپ تو اخلاص سے ملیے، شامل نہ ہو کوئی بھی ریا عید مبارک. یہ بھی ایک ایسا شعر ہے کہ جو انسان اپنے ماحولیات سے تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان اور لوگوں کے گلے ملنے کے بعد میں وہ محسوس کرتا ہے کہ گلے تو مل گئے ہیں لیکن دلوں کے درمیان میں ابھی بھی کافی فاصلے باقی ہیں، یا گلے تو مل رہے ہیں لیکن وہ جو نگاہوں کے اندر محبت کی چمک ہونی چاہیے وہ مفقود ہے. تو اس سلسلے میں ایسا شعر کہنا بھی چاہیے. اس طریقے سے ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنے یہاں بلایا، جزاکم اللہ خیر. بلکہ کچھ اشعار باقی ہیں ان کے، 1 منٹ. شامل نہ ہو کوئی بھی ریا عید مبارک، مل جل کے کریں آئیے تجدید تعاقد. ماشاءاللہ. دیں گے نہ کسی کو بھی دغا عید مبارک. یہ بے رخی اچھی نہیں اب تھوک دو غصہ، کیوں مجھ سے ہو تم آج خفا عید مبارک. لو پیش ہے گلدستہ گلہائے محبت، خوشبو سے معطر ہے فضا عید مبارک. یہ جشن کا ماحول ہے احمد علی برقی، رمضان کے روزوں کی جزا عید مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہر طریقے سے شعر کہا ہے اور شعر کو کہہ کر کے انہوں نے اپنی جانب سے ایک شاعر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی تکمیل کی ہے. اور جہاں تک 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک تو افطار کے وقت ہوتی ہیں اور ایک عید کے وقت ہوتی ہے جس دن وہ عید مناتا ہے. تو یہ جشن کا ماحول ہے احمد علی برقی کہہ کر کے انہوں نے حدیث سے استفادہ کیا ہے اور یہ اچھی بات ہے. اور عمومی طور پر آج کے شعراء نے حدیث سے، تفسیر سے اور اپنے بزرگوں کے اقوال سے، اپنی ماحولیات سے شعر کو کشید کیا ہے اور وہ تمام واقعات اور حادثات جو ہمارے قرب و جواب پنپتے رہتے ہیں، سانس لیتے رہتے ہیں، اس کو اپنی شعر کے اندر باندھا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شاعر اپنے ماحولیات کے ذریعے سے اپنے خارجی اور داخلی سلسلے کی بنیاد پر زمین سے جڑا ہوا ہے. ورنہ کچھ دن پہلے ابھی ایک صاحب نے فیس بک پہ ایک لفظ کہا تھا کہ آج کا اردو ادب یا آج کا ادیب نرگسیت کے شکار ہو گیا ہے، زمین سے لاتعلق ہو چکا ہے. مجھے خوشی ہے کہ وہ شخص مکمل طور پر باطل ٹھہرا، اس کا قول باطل ٹھہرا اور یہاں پہ لوگ اس طریقے کے اشعار کہہ رہے ہیں جو مکمل طور پر زمین سے مربوط ہیں. مجھے خوشی ہے ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر کے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایسے اشعار کی جس کے اندر یا ایسے اشعار کی جن کا ذہن زمین سے مربوط ہو اور وہ صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے ہمہ وقت سوچتے رہتے ہیں، ایسے زندہ اور متحرک اذہان کو اکٹھا کرنا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا عمل ہے. اس عمل کی بھی پیروی ہونی چاہیے اور اس عمل پہ بھی مبارکباد پیش کرنا چاہیے. تو اس گروپ کو، بیسٹ اردو پوئٹری گروپ کو، اس عمل پہ مبارکباد پیش کرنی چاہیے. میری جانب سے بہت بہت مبارک.